بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، پروگرام 10 لمحات 10 تعلیمات کے ساتھ حاضر ہیں۔ اسلامی تاریخ میں سے زمین و آسمان کی تخلیق۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات اور اس کی تمام چیزوں کو بے مثال انداز سے پیدا فرمایا۔ قرآن کریم میں زمین و آسمان کی تخلیق کا تذکرہ کئی مقامات پر آیا ہے، اور بعض مقامات پر صراحت کے ساتھ مذکور ہے کہ اس کو کتنے دنوں میں تخلیق فرمایا۔ ان تمام آیتوں کو سامنے رکھنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے زمین کا مادہ تیار کیا گیا، اور وہ بھی اسی حالت میں تھا کہ آسمان کے مادے کو دھوئیں کی شکل میں تخلیق کیا گیا۔ پھر زمین کو موجودہ شکل و صورت میں پھیلایا گیا، اور ساتھ ہی اس کی تمام چیزوں کو پیدا کیا گیا۔ اس کے بعد 7 آسمانوں کی تخلیق فرمائی گئی۔ اسی طرح زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزیں وجود میں آئیں، اور یہ سارا عمل کل 6 زمانوں یا دنوں میں مکمل ہو گیا۔ فرمانی ہے جو کہ سورہ قاف کی آیت نمبر 38 ہے، ہم نے ہی زمین و آسمان یعنی کائنات اور ان کے درمیان کی چیزوں کو 6 زمانوں میں پیدا کیا، اور ہمیں ان کی پیدائش میں تھکن کا کوئی احساس نہیں ہوا۔ معزز سامعین و ناظرین، معجزہ نبوی کہ ستارے جھک گئے۔ امام بیہقی دلائل النبوہ میں بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ میں حضور سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت وہاں موجود تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو میں نے دیکھا کہ سارا گھر نور سے بھر گیا، ستارے قریب آ گئے اور لٹک آئے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ اب یہ ستارے مجھ پر گر پڑیں گے۔ معزز سامعین و ناظرین، نماز کے لیے طہارت اور پاکیزگی ضروری ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں فرمانے باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، اگر تم باوضو نہ ہو تو وضو کرنے کے لیے اپنے چہرے کو دھو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو، اور اپنے سروں پر بھیگا ہاتھ پھیرو یعنی سر کا مسح کرو، اور اپنے ٹخنوں کو بھی اور اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو ڈالو، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو نماز سے پہلے سارا بدن پاک کر لو۔ معزز سامعین و ناظرین، اسی طرح دعا کرنا عبادت ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 3372 میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
فرمان مبارک ہے الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کریم نے بھی دعا کی ہمیں ترغیب دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، سورہ مومنون آیت نمبر 60۔ معزز سامعین و ناظرین، اسی طرح نقصان اور خسارے سے بچنے کے لیے بھی دعا کی ترغیب دی گئی ہے۔ ترمذی شریف کی ہی حدیث مبارکہ ہے 3388، اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس دعا کو صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ لیا کرے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ وہ دعا کیا ہے؟ غور سے سن کر اسے یاد کر لیں۔ وہ دعا یہ ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ معزز سامعین و ناظرین، یاد رکھیں کہ سود کھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 میں فرمان باری تعالیٰ ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں تو کل قیامت کے دن قبروں سے اس شخص کی طرح اٹھیں گے کہ جیسے شیطان نے چھو کر اسے بدحواس کر دیا ہو، یعنی ان کی حالت اچھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں سود سے محفوظ رکھے۔ معزز سامعین و ناظرین، دنیا پر راضی ہونا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 38 میں فرمان باری تعالیٰ ہے کیا تم لوگ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ دنیا کا مال و متاع تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، اس لیے کسی انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ آخرت کو بھول کر زندگی گزارے یا دنیا کے تھوڑے سے ساز و سامان اور متاع کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر دے۔ معزز سامعین و ناظرین، مردہ کی پکار بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے 1314 نمبر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مردہ کو لوگ اٹھا کر چلتے ہیں تو اگر وہ نیک ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے جلدی آگے بڑھاؤ، اور اگر وہ برا ہوتا ہے یا گناہگار ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے ارے میری ہلاکت آئی، تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ اس کی آواز کو جنوں انس کے سوا اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق سنتی ہے۔ اگر اس کی آواز انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے موت میں آسانی فرمائے۔ معزز سامعین و ناظرین، یاد رکھیں کہ ہر مرض کا علاج ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حدیث مبارکہ ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں ایک مرتبہ بیمار ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھ کر دم فرما رہے تھے، اور جاتے ہوئے فرمایا اے عثمان رضی اللہ عنہ یہی پڑھ کر دم کر لیا کرو۔ وہ دعا کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اعیذک باللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد من شر ما یجد۔ اس کو امام ابن سنی نے اپنی مسند میں 553 نمبر پر روایت کیا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین،
ہمارا دین پورا کا پورا نصیحت ہے، تو آج کی نصیحت کے حوالے سے مسند امام احمد بن حنبل میں 2137 نمبر حدیث مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی، لوگوں کو دین سکھاؤ اور خوشخبریاں سناؤ اور دشواریاں پیدا نہ کرو، اور جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ خاموشی اختیار کرے، کیونکہ خاموش رہنا بھی اچھی چیز ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تعلیمات اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔